السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، یکم رمضان المبارک سے پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ سیریل دردلس ارطغرل اردو کے اندر ڈب کر کے دکھایا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے، جو مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک، بہادر، نہ ڈر اور ذہین جنگجو حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا ماضی ایک بار پھر سے یاد کرایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی من گھڑت کہانیوں جیسا نہیں ہے۔ دردلس ارطغرل ڈرامہ دسمبر 10، 2014 ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 ممالک میں اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے، جس نے اہل یورپ اور یہودی لابی کے اربوں ڈالروں کی انویسٹمنٹ، جو کہ ففتھ جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بتا کر انہیں فحاشی اریانی میں مبتلا کر کے انہیں کمزور کرنا تھا۔ انہیں اپنے یہ خواب اب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، جسے ایک خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کے بجائے مسلمان کے اصل سپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور ایمانداری سے اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، ان کے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو غازی ارطغرل، جو کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام، اس کے عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مضبوط بناتے چلے گئے، جس نے اس وقت کے سپر ہیروز یعنی صلیبیوں اور منگولوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور انہیں بتایا تھا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ دوستو، ڈرامہ سیریل دردلس ارطغرل 5 سیزنز اور سینکڑوں قسطوں پر مشتمل ہے اور اس ڈرامے کو 2014 میں ٹی آر ٹی پر نشر کیا گیا تھا اور یہ ڈرامہ 700 قسطوں پر مشتمل تھا۔ گزشتہ 60-70 سال سے دنیا کو فلمیں اور جھوٹے ڈرامے پیش کرنے والا یہ جو انڈیا ہے، یہ ترکی کے ڈرامے غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پہ بندی لگائی ہے کہ تم نے ترکش ڈراموں کی، خاص کر یہ جو غازی ارطغرل کی، تم نے ڈبنگ نہیں کرنی۔ اس وقت پاکستانی فنکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی۔ اب بھارت میں اس ڈرامے پر بندی لگانے اور ڈبنگ سے روکنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکش ڈرامہ سیریز جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ اب بھارت کو خدشہ ہے کہ کشمیر میں آزادی کی تاریخ کو مزید ہوا ملے گی، چونکہ وادی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور مقامی کیبل آپریٹر کو پاکستان، ترکی اور ایران سے مواد نشر کرنے کی ممانعت ہے، لہٰذا کشمیریوں نے اس ڈرامے کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس ڈرامے سے کشمیریوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ کیسے 2000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ پہ 600 سال تک حکومت کرتا رہا اور فاتح رہا، اور یہ امپریسو بات ہے اور یہ سچی بات بھی۔ اس میں کوئی سٹوری ٹیلنٹ تو نہیں ہے، اور یعنی آپ کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اس ڈرامے میں انہوں نے اس وقت کے سپر پاورز کو شکست دی اور اسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں مسلمانوں کی شان و شوکت کی ایک عظیم مثال بنا رہا، جو اس ڈرامے کا واضح پیغام ہے، جو اب بھارت سے تو ہضم نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنا اثر و ایمان کی طاقت کا پیغام دیکھنے والوں کے اوپر ضرور چھوڑتا ہے۔